السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، سوال جواب کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ سوال نمبر 11 ہے آج کی نشست کا، اور سوال ہے یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ خواتین و حضرات، کائنات کی تخلیق ہی آزمائش کے فلسفے پر ہوئی ہے، امتحان کی بنیاد پر ہوئی ہے، لہذا آزمائش تو ہوگی۔ قرآن میں رحمان کا فرمان ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے موت و زندگی کی تخلیق ہی اس لیے کی ہے کہ میں تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے اور کون برے اعمال کرتا ہے۔ تو کائنات کی تخلیق آزمائش کے فلسفے پر استوار ہوئی ہے، امتحان کی بنیاد پر کائنات کی تخلیق ہوئی ہے۔ وجہ تخلیق کائنات، باعث تخلیق کائنات آزمائش ہے من جانب اللہ۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، اول و آخر غرض یہ ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندے کو آپشن دے دی، اختیار دے دیا ہے، بھلے اپنے اختیار سے وہ عبادت کرتا ہے، اللہ کی پیروی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو عبادت تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آزمائش کا راستہ رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب دنیا کی تخلیق آزمائش کے فلسفے پر ہوئی ہے تو آزمائش تو ہوگی، البتہ خود آزمائش کے مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں آزمائش کا لفظ بولا جاتا ہے تو ہم فوراً اس سے ہماری ذہن میں مصیبتیں اور تکلیفیں آ جاتی ہیں۔ قرآن کا تصور ابتلاء، تصور آزمائش اس سے مختلف ہے۔ قرآن جب آزمائش کا لفظ استعمال کرتا ہے، ابتلاء کا لفظ استعمال کرتا ہے، تو اس سے مراد آزمائش ہوتی ہے، بھلے مصیبت کی صورت میں ہو اور بھلے نعمتوں کی فراوانی اور نعمتوں کی صورت میں ہو، زحمتوں کی صورت میں ہو، رحمتوں کی صورت میں ہو، نقمتوں کی صورت میں ہو، رحمتوں کی صورت میں ہو، یہ آزمائش ہے۔ آزمائش رحمت کی فراوانی کی صورت میں بھی ہوتی، نعمت کی فراوانی کی صورت میں بھی ہوتی ہے، اور آزمائش نعمتوں کی تنگی کی صورت میں بھی ہوتی ہے۔ خوشحالی بھی آزمائش ہے، بدحالی بھی آزمائش ہے، خوشگواری بھی آزمائش ہے، ناگواری بھی آزمائش ہے، نعمتوں کی برسات بھی آزمائش ہے، اور زحمتوں اور مصیبتوں کی بہتات بھی آزمائش ہے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ سورۃ الفجر ہے، 30واں سپارہ ہے اور آیت نمبر 99 ہے، جا کے دیکھ لیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی دونوں صورتیں بتائی ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے کو آزمانا چاہتا ہوں، اس کا اکرام کرتا ہوں، اسے نعمتوں میں پالنے لگتا ہوں، اور پھر آزمائش کی میری ایک یہ صورت بھی ہوتی ہے کہ میں اس کا رزق تنگ کر دیتا ہوں، بندہ چلا اٹھتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، اور جب میں اسے نعمتیں دیتا ہوں کہ میرے رب نے میرا بڑا اکرام کیا۔ یہ محض دینا اکرام نہیں، یہ محض رزق تنگ کر دینا ذلت نہیں، یہ دونوں صورتیں آزمائش کی ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو آزمائش کے ایک مفہوم کو سمجھ لیں، آزمائش صرف مصیبت کا نام نہیں، راحتوں کا نام بھی ہے، خوشحالی کا نام بھی ہے، بدحالی کا نام بھی ہے، ٹھیک ہے۔ وطن عزیز پاکستان اس وقت سیلابی صورتحال سے دوچار ہے۔ آزمائش یہاں آفات کی صورت میں زیادہ نظر آ رہی ہے، آزمائش یہاں مصیبتوں کی صورت میں زیادہ نظر آ رہی ہے، لیکن انہی مصیبتوں کے اندر بہت سے لوگوں کے لیے راحتوں کے چشمے بھی پھوٹ رہے ہیں،
وہ بھی ان کے لیے آزمائش ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ اگرچہ اکثریت کے لیے اس وقت جو سیلابی صورتحال ہے وہ آفات اور تکالیف اور مصائب والی آزمائش ہے۔ چونکہ آزمائش من جانب اللہ ہوتی ہے، لہٰذا ایک ہی خدائی آزمائش مختلف انسانوں کے لیے مختلف رنگ رکھتی ہے، مختلف پہلو رکھتی ہے، مختلف نوعیت کی حامل ہوتی ہے۔ آزمائش کی ایک ہی چوٹ سے جہاں ایک بندہ تباہ و برباد ہو رہا ہوتا ہے، اسی لمحے دوسرا شخص آباد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک کی بدحالی دوسری کی خوشحالی کی ضمانت بن جاتی ہے۔ جہاں ایک بندہ زیرو لیول پہ آ جاتا ہے وہاں دوسرے بندے کی خوشحالی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ آزمائش کی ایک ہی چوٹ ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں اس وقت وطن عزیز میں سیلاب کی صورتحال ہے، اس سے پہلے زلزلے تھے اور اس دفعہ سیلاب ہیں۔ انسانوں کی اکثریت برباد ہو جاتی ہے، لیکن انہی سیلاب زدہ علاقوں میں تجارت کے مواقع کھل جاتے ہیں، تعمیراتی کاموں کے مواقع کھل جاتے ہیں۔ اب جو بے روزگار ہوتے ہیں ان کو روزگار ملنا شروع ہو جاتا ہے، جن کے پاس ٹھیکے نہیں ہوتے انہیں ٹھیکے ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ آزمائش ایک ہی ہے، لیکن اس آزمائش کی ایک ہی چوٹ سے دیکھیں، جہاں ایک بندہ زیرو پہ آ جاتا ہے وہاں دوسرے بندے کی خوشحالی کا آغاز ہو جاتا ہے، اور اسی لمحے ایک بندے کی بدحالی سے اللہ اس کی آزمائش کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے بندے کی خوشحالی سے اللہ اس کی آزمائش کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، کتنی کمال کی بات ہے۔ یعنی ایک اسی لمحے ایک بندہ خوشحال ہو رہا ہوتا ہے، بدحال ہو رہا ہوتا ہے، اور اسی لمحے دوسرا بندہ بدحال ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی لمحے جو بدحال ہو رہا ہوتا ہے بدحالی سے اس کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے، اور جس کی خوشحالی کا آغاز ہوا ہوتا ہے خوشحالی سے اس کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ انسانوں کے لیے خدائی آزمائش کے اس معجزے کو اگر سمجھ لیا جائے تو آزمائش کے حوالے سے بہت سے سوالات ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ تھی آزمائش کے بنیادی تصور کی وضاحت۔ آزمائش کے اس بنیادی تصور کی وضاحت کے بعد اب آتے ہیں سوال کی طرف، آمدم برسر مطلب۔ خیر جو یہ بات گزری وہ بھی مطلب سے باہر نہیں تھی۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا